بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری دوسری ویڈیو قرآن پڑھانے والوں کے حوالے سے ہے کہ جو قرآن پڑھانے کے دوران ہم عمومی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، آج ہم لوگ ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں گے۔ ہماری مساجد کے اندر جو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر چند عمومی غلطیاں پائی جاتی ہیں، ان غلطیوں کو ہم ویڈیو کے آخر کے اندر ضرور بیان کریں گے۔ پہلے قرآن کریم پڑھنے کے جو 7 اصول ہیں، ان اصولوں کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ 7 اصول کے ذریعے سے اگر ناظرہ قرآن پڑھا جائے تو پھر قرآن کریم پڑھا ہوا انسان بچپن میں پڑھ لے تو بڑھاپے تک بھولتا نہیں۔ اگر انسان لفظ کے ساتھ لفظ ملانا سیکھ لے کہ کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح جوڑ کرنے ہیں، تو پھر ناظرہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے جو 7 اصول ہیں ان میں سب سے پہلا اصول ہے کہ حرکات کو، جسے ہم زبر، زیر اور پیش کہتے ہیں، اسے سمجھا جائے۔ اگر زبر، زیر اور پیش کو سمجھ لیا جائے، جو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او ہے، اگر پہلے اصول زبر، زیر، پیش کو سمجھ لیا جائے تو پھر قرآن پڑھنے کے اندر بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اصول ہے وہ اصول ہے تنوین کا اصول۔ اگر تنوین، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو سمجھ لیا جائے تو پھر بھی قرآن پڑھنے کے اندر بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کے بغیر قرآن نہ سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ پڑھنے کے حوالے سے یہ خصوصاً طور پر بات ناظرے کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے جزم اور سکون، جسے جزم کی علامت کہا جاتا ہے اور ہم عمومی طور پر اسے سکون کی علامت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، حرکات، تنوین اور جزم، یہ 3 اصول ہیں قرآن کریم کو پڑھنے کے۔ چوتھا اصول ہے تشدید، جسے ہم اپنی زبان کے اندر شد بھی کہتے ہیں، اور ایک ہے حروف مدہ۔ پانچواں اصول جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے حرف مدہ، اور چھٹا اصول حروف لین ہے، اور 7واں جو اصول ہے وہ حرف مدہ کے حوالے سے ہے، جیسے مد متصل، مد لازم اور مد منفصل۔ اگر ان 7 اصولوں کے مطابق ناظرہ پڑھ لیا جائے تو پھر ناظرہ بولتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ناظرہ جب پڑھانے کے لیے ہماری مساجد کے اندر، خاص طور پر جب قاری حضرات بیٹھتے ہیں، امام صاحب بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک عمومی غلطی، سارے نہیں بلکہ چند افراد جو ہیں وہ ایک عمومی غلطی کرتے ہیں۔ یہ غلطی میں نے اپنے ہاں بھی دیکھی، پہلے جہاں میں 1-2 جگہ پہ پڑھانے کے لیے جاتا تھا وہاں پہ بھی دیکھی۔ عمومی طور پہ ایک غلطی یہ کی جاتی ہے، بچے کا نورانی قاعدہ ختم ہونے کے فوراً بعد اسے روانوں کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کریم قل اعوذ برب الناس ملک الناس بغیر جوڑوں کے ہی اسے یاد کروانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب بچہ شروع کے اندر ان صورتوں کو چونکہ آسان ہوتی ہیں وہ حفظ کے طور پہ یاد کر لیتا ہے، بجائے اسے لفظ کے ساتھ لفظ ملا کے جوڑ کے پڑھنا آ جائے اور وہ اوپر سے دیکھ کے قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی پڑھ سکے، وہ بچہ صورتوں کو حفظ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ایک وقفے کے بعد یا ایک عرصے کے بعد اگر وہ دوبارہ پڑھنے کے لیے آئے تو پھر اسے سارے کا سارا بھول جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ بچوں کو بجائے کہ حرف کے ساتھ حرف ملا کے اسے زبر، زیر، پیش کی پہچان کروا کے، تنوین کی پہچان کروا کے، تشدید، جزم اور حرف مدہ، حرف لین کی تیاری کروا کے، پہچان کروا کے اگر اسے پڑھایا جائے تو پھر بچہ بھولتا نہیں ہے۔ اب میں جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں وہاں پہ مجھ سے پہلے بچوں نے جن حضرات کے سامنے یا جن حضرات کے پاس پڑھا تو وہاں پہ بچوں نے ایک غلطی یہ کر دی، یا پڑھانے والے نے ایک غلطی یہ کر دی کہ بچوں کو جوڑوں کے ساتھ نہیں پڑھایا۔ عمومی طور پہ اگر بچے کو ناظرے کے لیے پڑھایا جائے تو 30واں پارہ کم از کم آدھا پارہ تو اسے جوڑوں کے ساتھ پڑھانا چاہیے، اور بچے کو پڑھنا بھی آنا چاہیے تاکہ وہ اگلے قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں انہیں خود جوڑ کے پڑھ سکے۔ اب جن بچوں نے پہلے 2-2 3-3 سال کے اندر نورانی قاعدہ ختم کیا اور پھر اس کے بعد 30ویں پارے کے اوپر جو ہے وہ 1-1 سال ضائع کیا، اب ان بچوں کو اگر 1 ہفتہ چھٹی کے بعد دوبارہ سنا جائے تو وہ پیچھے سے سارا بھول جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ بچوں کو لفظ کے ساتھ لفظ ملا کر جوڑ کر پڑھنا نہیں سکھایا گیا۔ اور بعض ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں یا نوجوان بھی دیکھے ہیں کہ وہ
آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں نورانی قاعدہ تو آتا ہے مگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ نورانی قاعدہ تو پڑھتے ہیں، اس کی جو مشق ہے وہ 30ویں پارے پہ جوڑ لگا کے نہیں کرتے۔ اب 6 مہینے سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود ان بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں بیٹھ رہی کہ ہم نے لفظ کے ساتھ لفظ ملانا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 4 سال ان کے دماغوں کے اندر بغیر جوڑ کے پڑھنا جو ہے وہ بٹھا دیا گیا، اب بہت مشکل کے ذریعے سے انہیں دوبارہ جوڑ کی طرف لایا جا رہا ہے۔ جب بچہ بنیاد ٹھیک نہیں رکھے گا تو اس کے اوپر عمارت بھی اچھی کھڑی نہیں ہوگی۔ اگر آپ بنیادیں کمزور بنا دیں اور پھر اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں لگا کے اچھا لینٹر ڈالنے کی کوشش کریں تو ہمیشہ بنیاد کمزور ہونے کی وجہ سے وہ عمارت گر جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بوڑھے حضرات یا نوجوان حضرات آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ ہم نے ناظرہ پڑھا مگر اب ہم بھول گئے۔ جب انسان ان 7 اصولوں کو جو میں نے بیان کیے انہیں مد نظر رکھتے ہوئے ناظرہ پڑھے گا تو پھر ناظرہ کبھی زندگی کے اندر بھولے گا نہیں۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ رٹا سسٹم نہیں بلکہ بچوں کو سمجھا کے ان 7 اصولوں پہ، پہلا اصول حرکات ہے، دوسرا اصول تنوین، تیسرا اصول جزم اور سکون ہے، چوتھا اصول جو ہے وہ تشدید ہے جسے ہم شد بھی کہتے ہیں، پانچواں اصول حروف مدہ ہے، چھٹا حروف لین اور ساتواں مدہ جسے ہم مدہ متصل، مدہ منفصل اور مدہ لازم کہتے ہیں۔ یہ اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق اگر بچے کو ناظرہ قرآن پڑھایا جائے تو پھر بچہ کبھی پوری زندگی بھولے گا نہیں اور نہ ہی بڑھاپے کے اندر آ کے یہ شکایت کرے گا کہ مجھے نورانی قاعدہ تو آتا ہے مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر آپ مزید ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ لازمی کر دیا کریں۔ شکریہ۔